ہم بات کر رہے تھے کنسنسس الگورتھمس کی۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ بی ایف ٹی کنسنسس الگورتھم کیا ہے اور پی وی ایف ٹی الگورتھم کیا ہے۔ آج ہم بات شروع کرتے ہیں پروف آف ورک سے۔ یہ وہی کنسنسس الگورتھمس ہیں جو کہ بٹ کوائن میں استعمال ہوتا ہے۔ پروف آف ورک سب سے زیادہ معروف اور عمومی طور پر استعمال ہونے والے کنسنسس الگورتھمس میں سے ایک ہے، اور کرپٹو کرنسی کی دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی بٹ کوائن میں استعمال ہو رہا ہے۔ پی بی ایف ٹی کے برعکس اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے اسے نیٹ ورک پر موجود ہر نوڈ سے پیغام نہیں چاہیے ہوتا، مگر ہر ایک فرد اتفاق رائے تک پہنچنے کے نتائج جمع کروا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جو پرمیشن لیس بلاک چین ہوتا ہے اس میں ہر شخص انفرادی طور پہ جب چاہے شامل ہو سکتا ہے اور جب چاہے اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ انفرادی طور پر مائنرز اپنے بلاک کے ہیڈر کا ہیش نکالتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ نتیجہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر غلط ہے تو مائنر اس میں رد و بدل کر کے پھر سے صحیح نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو پہلے اس معمے کو حل کر لیتا ہے وہی لاٹری جیت جاتا ہے۔ اسے محنت کے انعام کے طور پر 12.5 نئے بٹ کوئنز ملتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی ٹرانزیکشن فیس بھی وہ وصول کرتا ہے۔ اگرچہ پروف آف ورک الگورتھم اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے مگر بے مثال نہیں۔ اس پر عام تنقید یہ کی جاتی ہے کہ کمپیوٹنگ توانائی کی بہت زیادہ مقدار استعمال کرتا ہے اور ٹرانزیکشن کی تصدیق میں تقریباً 10 سے 60 منٹ تک لے لیتا ہے۔ اس کی مائننگ زیادہ ان ممالک میں ہو رہی ہے جہاں بجلی سستی ہے، اور اس وجہ سے مائننگ مرکزی طور پہ ہو رہی ہے، سینٹرلائز ہو گئی ہے ان ملکوں میں جہاں پر بجلی سستی ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بجلی مہنگی ہے، یہاں آتی نہیں ہے، آپ وہاں پر بٹ کوائن کو مائن منافع بخش انداز میں نہیں کر سکتے۔ اگلا الگورتھم کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پروف آف اسٹیک۔ پروف آف اسٹیک کو عام طور پر پروف آف ورک کا متبادل سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے اتفاق رائے الگورتھم یا کنسنسس الگورتھم میں بجائے اس کے کہ آپ بلاک مائن کرنے کے لیے کمپیوٹر کے مہنگے آلات پر پیسے لگائیں، آپ وہی پیسے سسٹم میں رکھ کر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس نظام میں کوئی نیا کوئن نہیں بنایا جاتا، بلکہ تمام کوئنز پہلے دن سے وجود میں آ جاتے ہیں اور اس کے مالکان نے ایک بڑی رقم محفوظ کر رکھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے بینکوں میں بچت اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ مالکان کو صرف ٹرانزیکشن فیس کے ذریعے ہی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس نظام میں اگلے بلاک بنانے کے لیے کس کو منتخب کیا جائے گا یہ مالک کے محفوظ کردہ سکوں پر منحصر ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس 300 سکے ہیں اور دوسرے کے پاس 100 سکے ہیں تو 300 سکوں کے مالک کو منتخب ہونے کے امکان دوسرے شخص سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امیر صارفین نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بلاک بن جانے کے بعد اگلا مرحلہ اسے بلاک چین کے نیٹ ورک پر لانے کا ہے۔ اس پر مختلف پروف آف اسٹیک سسٹمز نے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مثلا ٹینڈرمنٹ کنسنسس سسٹم پر نیٹ ورک کے ہر نوڈ کو بلاک پر دستخط کرنا پڑتا ہے جب تک کہ بلاک کو اکثریت ووٹ نہ مل جائے۔ اس کے برعکس دیگر نظاموں میں دستخط کرنے کے لیے ایک بے ترتیب گروپ کو منتخب کیا جاتا ہے۔ پیئر کوئن پہلا کرپٹو کرنسی تھی جس نے اس نظام کو نافذ کیا تھا۔ اس کے بعد بلیک کوئن اور این ایکس ٹی کوئن آتے ہیں۔ ایتھیریم فی الحال پروف آف ورک کے نظام پر چل رہا ہے، لیکن اس سال کے آخر تک اسے پروف آف اسٹیک پر منتقل ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگلا الگورتھم ہم پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پروف آف ایکٹیویٹی یا پی او اے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کاغذی کرنسی نکالنے سے مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے کرپٹو کرنسیز کی پیداوار پر حد متعین کر دی گئی ہے۔ بٹ کوئن کل 21 ملین پیدا کیے جائیں گے، جس کا مطلب ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب بٹ کوئن مائنرز کو نیا بلاک بنانے پر انعام نہیں ملے گا اور صرف ٹرانزیکشن فیس وصول کریں گے۔ یہاں سیکیورٹی کا یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ چونکہ صارفین ذاتی مفاد کے لیے نیٹ ورک پر آتے ہیں، تو جب بلاک انعام ختم ہو جائے گا تو شاید وہ نیٹ ورک پر آنا چھوڑ دیں، جس سے نظام خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا پروف آف ایکٹیویٹی کو بٹ کوئن کے لیے ایک متبادل کنسنسس الگورتھم کے طور پر بنایا گیا ہے۔ پروف آف ایکٹیویٹی ایک ہائبرڈ نظام ہے جو پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک دونوں کے ملاپ سے بنا ہے۔ اس نظام میں مائننگ کا طریقہ کار روایتی پروف آف ورک جیسا ہی ہے، جس میں مائنرز کرپٹوگرافک کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہلے مرحلے کے مختلف طریقہ کار ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے مائنر بلاکس میں ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں ہوتے۔ اس کے مائن بلاک میں ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں ہوتے، یہ صرف اس کا ایک خاکہ ہوتا ہے، لہٰذا جیتنے والا بلاک صرف ہیڈر اور انعام کے ایڈریس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سسٹم پروف آف اسٹیک پر چلا جاتا ہے۔ ہیڈر میں موجود معلومات کی بنیاد پر نئے بلاک پر دستخط کرنے کے لیے ایک غیر مخصوص گروہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اب گروہ کے افراد کا انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ کتنے زیادہ سکوں کے مالک ہیں۔ جس کے پاس جتنے زیادہ سکے ہوں گے اسی کو منتخب کیا جائے گا یا اس کے چانسز اتنی ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ جیسے ہی تمام افراد اس پر دستخط کرتے ہیں، بلاک کا سانچہ اصل بلاک میں بدل جاتا ہے۔
اگر بلاک کو مکمل کرنے کے لیے جانچ کرنے والے افراد اس وقت موجود نہ ہوں تو نئے گروپ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک ایک بلاک قابل قبول دستخط نہ حاصل کر لے۔ اس نظام میں ٹرانزیکشن فیس مائنرز اور دستخط کرنے والوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ پروف آف ایکٹیویٹی پر تنقید کے طور پر وہی الزامات لگے ہیں جو پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ نظام 51% حملوں کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس میں یہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ مستقبل میں دستخط کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے۔ ڈیکریڈ وہ واحد کوئن ہے جو پروف آف ایکٹیویٹی کی مختلف صورتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی کنسنس الگورتھمز کی بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے اگلے لیکچر کے اندر کہ مزید کون سے کنسنس الگورتھمز ہیں اور ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔